أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سامعین کرام، خاکسار نے اپنے گزشتہ 9، 16 اور 23 اگست 2013 کے 3 خطبات جمعہ میں قرآن کریم کی روشنی میں یہ حقیقت کلی طور پر ثابت کر دی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کلام میں خاتم النبیین قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد امت محمدیہ میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہوتے ہوئے بھی آپ کی پیروی میں نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج ہم حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی وحی و الہام میں آپ کے مقام و مرتبہ کا جائزہ لیں گے. علاوہ اس کے بعض دیگر سوالوں کے متعلق بھی روشنی ڈالوں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس وقت میرے مخاطب سامعین کرام 2 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، غیر احمدی حضرات جنہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہوئے آپ کی دعوت اللہ کو رد کر دیا تھا. نمبر 2، احمدی حضرات جنہوں نے حضرت مرزا غلام قادیانی صاحب علیہ السلام کو سچا جانتے ہوئے آپ علیہ السلام کے دعوی کو قبول کر لیا تھا. غیر احمدی حضرات حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس لیے جھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی لا علمی اور سادگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ کامل شریعت نازل ہو کر دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ان کے بقول یا ان کے ذہن میں نبیوں کو ختم کرنے والا بنا کر آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے،
اور ان کے خیال میں حضرت مرزا غلام رسام چونکہ مدعی نبوت تھے، لہذا وہ انہیں نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ خاکسار ایسے تمام حضرات کی خدمت میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کو ختم خیال کرتے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہے کہ آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کو قرآن کریم جھٹلاتا ہے۔ وہ قرآن کریم جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیتا ہے، سامعین کرام، وہی قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی پیروی میں امتی، ذلی اور غلام نبوت کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ احادیث صحیحہ اور علماء ربانی اور بزرگان دین بھی امت محمدیہ میں امتی نبوت کے انعام کو جاری قرار دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ میں پچھلے 3 خطبات جو ہیں 9، 16 اور 23 اگست کے خطبات میں ان سب چیزوں کی میں قرآن کریم کی روشنی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اور جو انسان سامعین کرام قرآن کریم کی سچائی پر ایمان رکھتے ہوئے اسے حادی، میزان اور فرقان جانتا ہے، تو پھر اس کو ایمان لانا پڑتا ہے کہ قرآن ایک قسم کی ذلی اور امتی نبوت کی بشارت دیتا ہے۔ امت محمدیہ میں کوئی شخص، خواہ وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ نبوت کا مدعی ہو تو اس کے دعویٰ کی صداقت پر تو سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ چونکہ امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لہذا مدعی نبوت جھوٹا ہے، یہ قطعی طور پر ایک غلط خیال اور ایک غلط نقطہ نظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہی قرآن، وہی ہادی، وہی جو مہیمن ہے، وہی جو فرقان ہے، اس قسم کے ختم نبوت کے نقطہ نظر کو قطعی طور پر جھٹلاتا ہے۔ غیر احمدیوں کے علاوہ احمدی حضرات حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے مزید آگے 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو امتی، ذلی اور غلام نبی سمجھتی ہے، اور جماعت احمدیہ لاہور آپ علیہ السلام کو صرف مجدد یا محدث اور مہدی و مسیح موعود مانتی ہے، اور آپ کی ذلی، بروزی اور امتی نبوت کی انکاری ہے۔ دونوں گروپوں میں 1914 سے لے کر آج تک مسلسل یہ نزاع زیر بحث چلی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کے متعلق حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نبی تھے یا محض مجدد، محدث، مسیح اور مہدی تھے؟ آج ہم حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی وحی اور الہام کی روشنی میں آپ کے مقام و مرتبہ کا جائزہ انشاءاللہ تعالی لیں گے۔ خاکسار نے آغاز میں سورت جمعہ کی جن آیات کی تلاوت کی تھی، یہ سورت جمعہ کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اور اس کی بعثت ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین کرام، سورت جمعہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے امیوں میں رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح وہ اسے
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گا جو ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق جو انسان ایک دفعہ فوت ہو جاتا ہے، سامعین کرام، وہ دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اصول کو، اس لا کو قطعی طور پر بیان فرما دیا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی ضمن میں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کے بسنے والے دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ لہذا سورۃ جمعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے وعدہ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آ سکتے، بلکہ آپ کی بعثت ثانیہ کا وعدہ کسی ایسے کامل متبع کے وجود میں پورا کیا جانا تھا جس نے آپ کے کمالات نبویہ سے پورا حصہ لیا ہو، اور وہ جو آپ کی صفات حسنہ میں رنگین ہو کر حسن و اخلاق میں آپ کا کامل ذل اور آپ کا کامل بروز بن گیا ہو۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں فنا ہو کر آپ کے بابرکت وجود کا ہی رنگ اختیار کر گیا ہو، اور اس طرح ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا ذل ایک ہی وجود کا حکم رکھتے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موعود غلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کے متعلق فرمایا ہے، ثم یموت فیدفن معی فی قبری۔ یہ مشکات باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ 49 پر یہ الفاظ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ پھر عیسیٰ ابن مریم فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے سامعین کرام کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کوئی وجود نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی بعثت ذلی اور بروزی رنگ میں دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوبارہ آنا ہوگا۔ یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو بعثت ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دوبارہ بروزی اور ذلی طور پر دنیا میں آنا ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 258-259 پر فرماتے ہیں، حتیٰ سارا وجودی وجودہ، حتیٰ کہ میرا وجود اس کا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہو گیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ وَمَنْ فَرَقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَرَفَنِي وَمَا رَعَىٰ۔ اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے نہ مجھے دیکھا ہے اور نہ ہی مجھے پہچانا ہے۔ اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ جانا تو دراصل اس نے سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کر کے قرآن کریم کو پس پشت پھینک دیا۔ اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت دراصل ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہی ہوں گی۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح باندھا ہے، وہ کہتا ہے،
محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے کا دیا ہمیں۔ سورۃ جمعہ کے مذکورہ الفاظ کے سلسلہ میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1035 حدیث نمبر 2002۔ میں اس حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مجھ سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے، انہوں نے ثور بن زید ویلی سے، انہوں نے ابو الغیث سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ جمعہ اتری، جب اس ایت پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو میں نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی پوچھا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور پھر فرمایا اگر ایمان ثریا پر ہوتا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے کئی آدمی اس تک پہنچ جاتے، یا یوں فرمایا ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جاتا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی جو تشریح فرمائی ہے، اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کسی مرد فارس کے وجود میں ہونی تھی۔ اور سامعین کرام، یاد رکھنا کہ مخبر صادق یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس وجود کو ہم سب احمدی کم از کم صادق ضرور مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ صفحہ 198 روحانی حسین جلد 7 صفحہ 27 پر آپ علیہ السلام کو بھی الہاماً فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ۔ یہ الہام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر ایمان ثریا سے لٹکا ہوتا تو ابنائے فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی لے آتا۔ سورۃ جمعہ کی مذکورہ آیات کے متعلق چند ابتدائی تمہیدی باتیں بیان کرنے کے بعد خاکسار اب اپنے خطبہ کے اصل موضوع کی طرف آتا ہے۔ بانی جماعت حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے روحانی مقام و مرتبہ کا ذکر کرنے سے پہلے خاکسار آپ سب کو ایک اصولی بات بتانا چاہتا ہے۔ یہ وہ اصولی بات ہے کہ کسی بھی ملہم من اللہ کا کہ مقام و مرتبہ کا تعین اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نہ کہ وہ خود ملہم اپنے مقام و مرتبہ کا تعین کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی قوم یا اس کے پیروکار اس کے مقام و مرتبہ کا تعین کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم کس طرح معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ملہم کو کیا مقام و مرتبہ بخشا ہے؟ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اس ضمن میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ کسی ملہم کے مقام و مرتبہ کا تعین وہ کلام الہی کیا کرتا ہے جو کسی ملہم پر نازل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب مسلمان ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا تعین کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا، یا کہ آپ کی قوم یا آپ کی امت نے کیا ہے؟ ہم سب مسلمان اس حقیقت سے آگاہ ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا تعین نہ آپ نے خود کیا تھا اور نہ ہی آپ کی قوم اور نہ ہی آپ کی امت نے کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں قطعی طور پر موجود ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کی دو مثالیں، یعنی نبی اور رسول ہونے کی دو مثالیں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کر اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان، یقیناً اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ تحریم کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، تو اس کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا آپ کے لیے فرماتا ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں آپ کو نبی اور رسول قرار دیا ہے، تو پھر کوئی انسان جو آپ کو صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو بھی سچا مانتا ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا کوئی شک کرے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں آپ کو نبی اور رسول قرار دیتا ہے، تو پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق مانتے ہوئے آپ کو غیر نبی قرار دیں گے یا غیر نبی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا یہ ہمارے ایمان اور رویہ میں یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس طرح ایک طرف ہم ایک وجود کو صادق بھی مان رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی میں جو مقام و مرتبہ اسے بخشا ہے، اس مقام و مرتبہ کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ایک ملہم من اللہ تھے، اور آپ کے مقام و مرتبہ کا تعین بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اس وحی و الہام میں کیا ہوا ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے الہاماً فرماتا ہے، 8 فروری 1906، یا نبی اللہ کنت لأعرفک، تذکرہ صفحہ 507، زمین کہتی ہے، اے نبی اللہ، میں تم کو نہیں پہچانتی تھی۔ اسی طرح 1907 میں، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، تذکرہ صفحہ 631، اے نبی، بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی رسالت کے سلسلہ میں فرماتا ہے 1903 میں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ دو مثالیں آپ لوگوں کے آگے میں رکھ رہا ہوں، جبکہ حضور صاحب پر نازل ہونے والا جو الہامی کلام ہے وہ ان اصطلاحوں سے یا ان الفاظ سے بھرا پڑا ہوا ہے. 1903 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا احمد جعلت مرسلہ، تذکرہ صفحہ 504، اے احمد تو مرسل بنایا گیا. 9 نومبر 1905 کو اللہ فرماتا ہے انی مع الرسول اکون، تذکرہ صفحہ 437، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سامعین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا تو آپ کے پیروکار آپ کو غیر نبی نہیں بنا سکتے. ساری امت مل کر بھی آپ کو غیر نبی نہیں بنا سکتی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو اپنی وحی میں نبی بنا دیا تو پھر آپ کے پیروکار سب مل کر بھی آپ کو غیر نبی یا مجدد کسی طرح بھی نہ بنا سکتے ہیں نہ ثابت کر سکتے ہیں. اگر کچھ لوگوں کی نظر میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی وحی و الہام میں نبی اور رسول پکارے جانے کے باوجود غیر نبی یا مجدد ہو سکتے ہیں، تو پھر اس طرح ایسے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق بھی کیا شک کا دروازہ نہیں کھول رہے؟ فتدبروا ایھا العاقلون. اب میں نبوت کے متعلق کچھ عرض کروں گا. جاننا چاہیے کہ جب نئے نئے علمی حقائق دریافت ہوتے ہیں تو ان نئے علمی حقائق کو نام بھی نئے دینے پڑتے ہیں، اور اس طرح علمی ترقی کے ساتھ ساتھ نئی نئی اصطلاحات بھی وجود میں آ جاتی ہیں. پچھلی چند صدیوں میں سائنس کے میدان میں ایسی بے شمار نئی اصطلاحات وجود میں آئی ہیں. مثال کے طور پر کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، یہ سب نئی اصطلاحیں ہیں جو دنیا علم میں آئی ہیں پچھلی گزشتہ 2 صدیوں میں. 2 صدیوں سے پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اب اگر کوئی شخص ان اصطلاحات پر اعتراض کرے کہ پہلے زمانوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا، اب کیوں ہے، تو یہ اس کی سادگی اور لا علمی ہوگی. ایسے انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے زمانوں میں متذکرہ بالا اصطلاحوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان اصطلاحوں سے متعلقہ علمی حقائق ہنوز پوشیدہ تھے. اب جب یہ علمی حقائق منظر عام پر آ گئے تو ان سے متعلقہ علمی اصطلاحات بھی مرز وجود میں آ گئی ہیں. بین ہی یاد رکھیں کہ جب مذہب کمال کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں بھی نئی اصطلاحات وجود میں آ جاتی ہیں، اور یہ کوئی قابل اعتراض یا کچھ اچنبے کی بات نہیں ہے. حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں نبوت کی سامعین کرام بالعموم 3 اقسام کا ذکر فرمایا ہے. یہ کون سی 3 اقسام ہیں؟ نمبر 1 تشریحی یا حقیقی نبوت، نمبر 2 مستقل یا براہ راست نبوت، نمبر 3 ذلی بروزی اور امتی نبوت. یہ 3 اقسام حضور صاحب نے اپنی تحریروں میں بیان فرمائی ہیں. اب میں ایک ایک کر کے ان کی تشریح کرتا ہوں. تشریحی یا حقیقی نبوت، اس قسم کی نبوت کے ضمن میں سامعین کرام گزارش ہے کہ اس میں نبی صاحب شریعت ہوتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے نئی شریعت لاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس قسم کی نبوت کی واضح مثالیں ہیں. نمبر 2 مستقل یا براہ راست نبوت، اس قسم کی نبوت کا تشریحی اور حقیقی ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست مل جائے. مثال کے طور پر جیسا کہ حضرت داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتیں تھیں. یہ سارے نبی تھے. ان سب انبیاء کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا. یہ سارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تو پابند تھے، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست نبوت عطا کی تھی.
اس قسم کی نبوت کو حضور اسلام مستقل یا براہ راست نبوت کا نام لے رہے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے نبوت کی وہ ہے ذلی، بروزی اور امتی نبوت۔ نبوت کی یہ تیسری قسم ہے، اور اس میں نبی نہ تو کوئی نئی شریعت لاتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نبوت پاتا ہے، جیسا کہ موسوی سلسلہ میں بے شمار نبیوں نے پائی تھی۔ میں ابھی مثال دی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور اس طرح زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبیوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے نبوت پائی تھی۔ بلکہ ذلی، بروزی یا امتی نبوت ایک ایسی نبوت ہے سامعین کرام جو کسی کامل اور خاتم النبیین کی اتباع میں ملتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں وعدہ بخشا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اس رسول کی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو یہ لوگ یعنی اطاعت کرنے والے یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، یعنی من کا لفظ بتا رہا ہے وہ نبیوں میں سے ہوں گے، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ من کا لفظ بتا دیتا ہے کہ صرف خالی ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ من النبیین، نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہیدوں میں سے ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سامعین کرام حقیقی اور مستقل نبی تو ہوا کرتے تھے۔ حقیقی اور مستقل نبی سے مراد یہ ہے کہ صاحب شریعت انبیاء بھی گزرے ہیں، اور مستقل سے مراد یہ ہے کہ وہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حضرت موسیٰ کے بعد بے شمار موسوی سلسلہ کے انبیاء گزرے ہیں، یہ سارے مستقل نبی تھے، جس کی میں پہلے تعریف کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی نبوتیں مستقل تھیں، اور مستقل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں اتباع میں نبوت نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو بخشی تھی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے۔ لیکن سامعین کرام، ذلی، بروزی اور امتی نبی جو ہیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، ہم سے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس ضمن میں واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ذلی، بروزی اور امتی نبی نہ ہونے کی 3 وجوہات میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں۔ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ذلی، بروزی اور امتی نبی حضرت سے پہلے نہیں ہوئے تھے، اور اب ضروری ہیں، حضرت کے بعد ضروری ہے کہ جو بھی نبی ہوگا، جس کو بھی اللہ نبی بنائے گا، وہ حضرت کی پیروی میں ذلی، بروزی یا امتی نبی ہوگا۔ ان میں سے پہلی وجہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسی نبی نہیں گزرا جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا ہو۔ آپ دیکھ لیں، توریت پڑھ رہے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کی زبور اور کو پڑھ سکتا ہے وہ بھی پڑھ لیں، کسی نبی کو بھی آج سے پہلے خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرار نہیں دیا۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پر یعنی ایسا کوئی نبی نہیں گزرا آسم سے پہلے جس پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے ہوں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی مہر قرار دیا ہو، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی ساز بنایا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ایسا نبی نہیں ملتا ہمیں۔ نبوت کے دائرہ میں اس قسم کا انتہائی اعلیٰ روحانی مقام صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا گیا ہے۔
اسی وجہ سے یہ پہلی وجہ ہے، اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کبھی کوئی ذلی بروزی اور امتی نبی ہوا، اور نہ ہی اس قسم کے نبی کی ضرورت پڑ سکتی تھی، پہلے نہیں پڑ سکتی تھی۔ جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور ختم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک وجہ ہے پہلے امتوں میں ذلی بروزی اور امتی نبی ہونے کی۔ دوسری وجہ سنیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی ہیں جنہیں تمام نوع انسان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس کو آپ کی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کی طرف بھیجا ہو، اور آپ کی طرح کسی نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے، عاصم کے متعلق فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح سورۃ سبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ دوسری وجہ تھی، اور تیسری وجہ میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا پہلی امتوں میں ذلی بروزی اور امتی نبی نہ ہونے کی، یہ تیسری وجہ میں بتا رہا ہوں۔ تیسری سامعین کرام، تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر قرآن کریم جیسی کامل کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابیں سامعین کرام جز وقتی اور مخصوص قوموں کی طرف نازل ہوئی تھیں، اور ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات نازل نہیں فرمایا تھا، اور نہ کسی کتاب کو قرآن کریم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کامل کہا ہے۔ یہ شرف صرف قرآن کریم کو حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر قرآن کریم جیسی کامل اور عظیم و شان کتاب کا نازل نہ ہونا، سامعین کرام، پہلے زمانوں میں ذلی بروزی اور امتی نبی نہ ہونے پر ایک قوی دلیل ہے۔ امید ہے اب سامعین کرام کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امت محمدیہ سے پہلے ذلی بروزی اور امتی نبی کی اصطلاح کیوں مستعمل نہیں تھی، اور امت محمدیہ میں اب یہ اصطلاح کیوں مستعمل ہوئی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں عقیدہ میں تبدیلی کے متعلق کچھ میں آپ لوگوں کے آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ نبی کبھی اپنا عقیدہ بدلا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ عقیدہ بدلنے کو نبی کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اپنی لا علمی میں۔ سامعین کو واضح رہے کہ نبیوں کے بارے میں ایسا خیال کرنا نہ صرف کلیتاً غلط ہے بلکہ یہ حقائق کی بھی برخلاف ہے۔ واضح رہے کہ علیم و خبیر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی بشر ہونے کے ناطے نہ ہی علیم و خبیر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ پیدائشی عالم ہوتے ہیں، وہ صرف بشر ہوتے ہیں۔
جنہیں اللہ تعالیٰ بطور رسول اور نبی چن لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا علم بڑھتا رہتا ہے اور وہ علم میں اضافے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب زدنی علما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، رب زدنی علما، یعنی یہ دعا کرتے رہا کریں، اے میرے رب مجھے میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اگر نبی علیم و خبیر ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ دعائیں کیوں اپنے نبیوں کو سکھاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی بھی علیم و خبیر نہیں، علیم و خبیر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے بانی سلسلہ انبیاء کو بھی حصول علم کے لیے چند دعائیں سکھائی تھی، جن کا آپ علیہ السلام کے الہامات میں ذکر موجود ہے، اور میں بھی ان دعاؤں کا اپنی کتب اور مضامین میں بکثرت ذکر کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، عقیدے کا تعلق چونکہ علم کے ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور ایسی تبدیلی عقیدہ کی اس کی شان ولایت یا شان نبوت پر کوئی جائے حرف نہیں ہوتی، کوئی جائے اعتراض نہیں ہوتی۔ مثال میں دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ 1884 سے لے کر 1890 تک حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا حیات مسیح ابن مریم کے متعلق وہی عقیدہ رہا ہے جو کہ عامۃ المسلمین کا تھا، اور اس کی براہین احمدیہ سے تصدیق ہوتی ہے۔ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرما دیا۔ اب شخصیت تو وہی تھی، یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، لیکن الہی انکشاف اور علم کی روشنی میں وقت کے ساتھ حیات مسیح ناسی کے متعلق آپ کا عقیدہ بدل گیا، یعنی اللہ کے الہام کے بعد آپ کا عقیدہ وفات مسیح کا ہو گیا، کہ یعنی مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے علم پا کر قرآن کریم سے ثابت کر کے امت کو دکھا دیا۔ اسی طرح سامعین کرام، 1901 سے پہلے حضور صاحب اپنی نبوت کے متعلق جو جزوی نبوت یا محدثیت لکھتے رہے تھے، تو یہ سب اس علم کی روشنی میں لکھا گیا تھا جو آپ علیہ السلام کو نبوت کے بارے میں 1901 سے ما قبل حاصل تھا، لیکن 1901 کے بعد الہام اور علم الہی نے حیات مسیح کی طرح نبوت کے متعلق بھی آپ علیہ السلام کا عقیدہ بدل دیا۔ لہذا اس کے بعد آپ اپنی وفات تک اپنے آپ کو صاف صاف نبی اور رسول آپ نے لکھا ہے، اور اسے محدثیت یا جزوی نبوت سے تعبیر نہیں فرمایا۔ یہ بھی واضح رہے کہ آپ نے 1901 سے پہلے وحی نبوت اور وحی رسالت کے متعلق جو لکھا تھا، نبوت سے متعلقہ عقیدہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بعد ازاں آپ کے وہ نظریات بھی بدل گئے وحی نبوت یا وحی رسالت کے سلسلے میں، اور یہ کوئی جائے اعتراض نہیں سامعین کرام، کیونکہ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارت۔ ہمارے پیارے وہ بھائی جو حضرت مرزا صاحب صاحب کی نبوت کے سلسلہ میں عقیدہ بدلنے پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے حیات مسیح کے سلسلہ میں عقیدہ بدلنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں حیات مسیح کے سلسلہ میں حضرت مرزا صاحب صاحب کے عقیدہ بدلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر انہیں حضرت مرزا صاحب صاحب کے نبوت کے سلسلہ میں عقیدہ بدلنے پر کیوں اعتراض پیدا ہوا؟ تو اگلا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، یہ عام خیال کر لیتے ہیں کہ جی نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب، چوتھا خلیفہ قادیانی، جو وہ بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا تھا، کوئی جنگ والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا ان کا، ان میں وہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں، نبیوں کو پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ یہ ٹھیک بات ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آج کہ یہ صحیح معاملہ ٹھیک اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح لوگوں کو، انسانوں کو چاہیے کہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں، بتائیں اصل ایمان کی کیا غرض ہے،
کیا حقیقت ہوتی ہے؟ بعض لوگ سامعین کرام خیال کرتے ہیں کہ نبی پر ایمان لانا تو ضروری ہے، جبکہ غیر نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جواباً عرض کرتا ہوں، یہ دراصل انسانی نفس کا پیدا کردہ ایک جواز ہے، جس میں ذرہ بھر بھی صداقت نہیں۔ کلیتاً یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مرسل، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، جب اصلاح خلق کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ان رسولوں میں سارے مجددین بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیں، جن کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں امت کو خبر دی ہوئی ہے۔ ان رسل میں جو رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں یہ سارے مجددین شامل ہیں۔ میں ابھی آپ کو اس سلسلے میں حضرت بانی اجبا صاحب کا حوالہ بھی پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مرسل، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، جب اصلاح خلق کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرسل موعود ہو سامعین کرام، تو پھر اس کے متعلق نبی یا غیر نبی ہونے کی بحث بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا ماننا لازمی ہوتا ہے۔ موعود وہ ہوتا ہے سامعین کرام جس کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بطور آزمائش وعدہ فرماتا ہے۔ میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ تو حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اس کے آگے بیچارے دنیاوی بادشاہ بھی نوکر ہیں۔ لیکن اپنی بات سمجھانے کے لیے میں بطور مثال عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ اپنے کسی فقیر کی معرفت اپنا کوئی حکم کسی شہر یا علاقے کی طرف بھیجے، تو کیا اس شہر یا علاقے کی رعایا اس فقیر کو یہ کہہ کر انکار کر سکتی ہے کہ چونکہ تو وزیر کی بجائے فقیر ہے، لہذا نہ ہم تجھے بادشاہ کا قاصد سمجھتے ہیں اور نہ ہی تیری بات مانتے ہیں؟ اب یہ دنیا، اس میں سیاسی دنیا میں کوئی، کسی ملک میں بھی کوئی رعایا، کوئی ملک، کوئی شہری اپنے حاکم کے کسی حکم کو، خواہ وہ کسی معمولی انسان کے ذریعے بھیجے، انکار کر کے دکھائیں۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا سامعین کرام، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل اہمیت تو مرسل یعنی بھیجنے والا اور اس کے پیغام کی ہوتی ہے، نہ کہ پیغام رساں کی۔ پیغام رساں خواہ نبی ہو، رسول، مجدد، محدث، جو بھی اللہ بنا دے اس کو، تو اس کا اتنا زیادہ اہمیت نہیں، صرف بھیجنے والے کی اور اس پیغام کی اہمیت ہوتی ہے جو اس رسول کے ذریعے بھیج رہا ہوتا ہے۔ پیغامبر بے شک فقیر ہو یا وزیر، اس کا بادشاہ اور اس کے پیغام پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں دنیاوی بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی دنیاوی بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کا انکار ممکن نہیں ہے، تو پھر بشرط ایمان اور تقوی کوئی انسان کسی الہی مرسل کے انکار کی جرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا کسی کو کرنی چاہیے؟ کبھی کرنی نہیں چاہیے۔ جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق آنے والے مجددین کا تعلق ہے، تو انہیں ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی نبی یا رسول کا۔ اس ضمن میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ میں ذکی غلام یعنی موعود مرسل سے متعلق پیش گوئی اور سخت ابتلا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہ سمجھیں جماعت احمدیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت علیہ السلام پر پیش گوئی مسلم موعود نازل فرمائی تھی، اس میں کوئی آزمائش نہیں ہے۔ سیدھا سا اس میں پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک لڑکے کی خبر دے دی، اور اس لڑکے نے بعد میں دعویٰ کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ بالکل قطعی طور پر غلط بات ہے۔
پیش گوئی مسلم موعود ایک بھرپور ابتلا سے بھرپور ایک پیش گوئی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جماعت اور اس کی پیروکاروں کی ابتلا ٹیسٹ آزمائش کے لیے آپ اس پر نازل فرمائی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو الہامی خلفاء کے دائمی سلسلہ سے آگاہ فرمایا تھا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ تجدید دین کے لیے کسی شخص کو مبعوث فرماتا رہے گا۔ مجددین کے سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو وجودوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہوا ہے، یعنی ایک مہدی اور دوسرے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ غیر موعود یعنی عمومی مجددین میں سے کسی کے ظہور کے متعلق محمدیہ پر کوئی اتنا بڑا ابتلا نہیں آیا تھا، یعنی پہلے زمانوں میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے۔ لیکن ایک صدی قبل جب ایک موعود مجدد بطور مہدی اور مسیح ظاہر ہوا تو مدعی سمیت امت پر ایک کڑا امتحان آ گیا تھا۔ مومنوں کے ایک قلیل گروہ کے سوا باقی تمام امت نے مدعی مہدویت و مسیحیت کا یکسر انکار کر دیا تھا۔ اس کا دائرہ اسلام سے اخراج کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا اور اس پر کفر کے فتوی لگائے گئے۔ امت محمدیہ کی یہ آزمائش آج تک جاری ہے اور بیچاری وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ مزید برآں یہ کہ منکرین پر تو یہ ابتلا آیا ہی تھا، ماننے والے بھی امتحان سے نہ بچ سکے۔ یعنی احمدیوں میں سے بھی بعض حضرت مرزا صاحب صاحب کی نبوت امتی یا ذلی کے قائل ہیں اور بعض دیگر انہیں صرف مجدد مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش در آزمائش کی صورت ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مزید آگے پیش ہوئی مسلم موعود کی سخت ابتلا میں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ موعود وجودوں کے ساتھ سخت ابتلا وابستہ ہوتے ہیں، اور ایسے روحانی ابتلاؤں میں متقی اور مطہر لوگ تو بخوبی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جن میں تقوی اور طہارت کی کمی کے ساتھ ساتھ تعصب بھی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ سامعین کو علم ہوگا کہ جب مسیح عیسیٰ ابن مریم یہودیوں میں ظاہر ہوئے تھے تو اس وقت یہودیوں کی کیا حالت تھی۔ یہودیوں نے اپنے نظام کے ساتھ ایک سخت مارشل لا لگایا ہوا تھا اپنی کمیونٹی میں، اپنی امت میں، اپنی جماعت میں، اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام اس مارشل لائی کیفیت میں نازل ہوئے تھے یہودیوں میں۔ اور پھر ان یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تم سب جانتے ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بین ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت احمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر کے اور اس جھوٹے دعووں کو برقرار رکھنے کے لیے اور آئندہ سچے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا رستہ روکنے کے لیے جماعت احمدیہ میں خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے جماعت احمدیہ میں۔ میں سب اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم میں قادیانی جماعت میں، جس جماعت میں تم رہ رہے ہو، جس نظام کے انڈر رہ رہے ہو، کیا تم ماشاء اللہ میں نہیں رہ رہے؟ کیا تم اس نظام جماعت کی اجازت کے بغیر تم اور لوگوں میں مسلمانوں کے ساتھ رشتے ناطے کر سکتے ہو، اور لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو، اور لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو؟ یا کوئی ایسا انسان جو اختلافی وجہ سے جماعت احمدیہ سے نکال دیا گیا ہو، کیا تم جماعت احمدیہ اپنے نظام کے عہدیداروں کی اجازت کے بغیر تم اس سے اپنے تعلقات رکھ سکتے ہو؟ اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ماشاء اللہ ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ماشاء اللہ ہوتا ہے جو سیاسی دنیا میں فوج کے سربراہ اکثر آ کے لگا دیا کرتے ہیں، اور اپنے جھوٹے اقدار کو دوام دینے کے لیے، سچا بنانے کے لیے ان کی ضرورت ہوتا ہے کہ وہ قوم میں وہ آئین کو ریجیکٹ کر کے، معطل کر کے ماشاء اللہ لگا دیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنے وقت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے نزول کے وقت اپنی جماعت میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے امت میں ماشاء اللہ لگایا ہوا تھا، ان کے خلیفوں نے، ان کے عہدیداروں نے۔ بین ہی یہی کام حضرت مرزا صاحب صاحب کے بعد حضرت مرزا صاحب صاحب کے بیٹے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کیا
ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور اس جھوٹے دعوے کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی خلافت خاندانی کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی قوم میں اپنی جماعت میں مارشل لگا دیا. اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، تم سب اس مارشل لا کا شکار ہو، تم اسیر ہو. اور جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی مسلم موعود میں آنے والے کے متعلق فرمایا تھا کہ اور وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، یقیناً وہ تم میں نازل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد بدیر وہ تم سب احمدیوں کی رہائی یا رستگاری کا موجب بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کا مقام و مرتبہ سامعین کرام آپ کی وحی و الہام کی روشنی میں بتایا ہے کہ حضور اسلام محض ایک مجدد یا محدث ہونے کی بجائے ایک ذلی بروزی اور امتی نبی تھے. میں نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو. اس کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو حضور اسلام پر نازل ہوا تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وحی میں نبی اور رسول قرار دیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے لیے آپ کی وحی یعنی قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ایک قطعی حجت ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو آپ کی وحی اور الہام میں آپ کو اگر نبی اور رسول قرار دیا ہوا ہے تو آپ کی وحی میں آپ کو نبی قرار دیا جانا ہم احمدیوں کے لیے آپ کے نبی اور رسول ہونے کے لیے بھی قطعی حجت ہونا چاہیے، اگر ہم دل سے حضرت بانی جماعت صاحب پر اور ان کی دعوے پر دلی ایمان رکھتے ہیں سچا ہونے کا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے حضرت مرزا صاحب السلام کو آپ کی وحی میں نبی اور رسول کہنے کے باوجود ہمیں آپ کو نبی اور رسول ماننے میں تردد ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتے ہیں یا کہ آپ کی نبوت کا انکار کر کے ہم حضرت مرزا صاحب پر اپنے ایمان سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر ایمان کے سلسلے میں کہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب کا یہ خیال اچھا ہے والا حال تو نہیں ہمارا ہو گیا. علاوہ اس کے کیا حضور اسلام ایک امتی نبی تھے یا کہ محض مجدد؟ حقیقی مستقل اور امتی نبوتوں کی ماہیت کیا ہے اور کیا ان میں کوئی فرق ہے یا کہ نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے امتی ذلی اور بروزی نبوت کا کوئی تصور نہیں تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ان سب سوالوں کا الحمدللہ خاکسار نے جواب دے دیا ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم نہ صرف حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں آپ کے مقام و مرتبہ کا جائزہ لیں گے بلکہ امتی اور نبی کہنے یا دونوں الفاظ ملا کر یعنی امتی نبی کہنے میں کیا کوئی فرق ہے یا کہ نہیں پر بھی روشنی ڈالی جائے گی. علاوہ اس کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت پر لعنت بھیجی ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں میں اس کی حقیقت کا بھی اظہار کروں گا یا اس کا پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اسی پر اپنے خطبہ کا اختتام کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے فروعی اختلافات اور ناچاکیوں کو دور فرما کر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ انہیں اپنے کسی موعود خلیفہ کے ہاتھ پر اکٹھا کر دے تاکہ دین اسلام کے غلبہ کا موعود دن ہم جلد اپنی زندگیوں میں ہی دیکھ لیں. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر